اس کے پیچھے ایک جذبہ تھا اور اس جذبے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ جب بھی زندگی میں کوئی کامیاب ہوا ہے وہ جذبوں کے ساتھ ہوا ہے، بغیر جذبوں کے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اور کوئی بندہ کہے کہ عقل والے آگے نکل گئے، نہیں، عشق والے، جذبے والے، وجدان والے وہ آگے نکل جاتے ہیں، جب بھی نکلتے ہیں وہی آگے نکلتے ہیں۔ اور جو سوچتا ہے، جو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، جو ادھر ادھر کی آوازوں پہ کان دھرتا ہے اور کان بھرتا ہے، وہ ہمیشہ رک جاتا ہے، وہ منزل پہ کبھی نہیں پہنچتا، وہ مرادیں کبھی نہیں پاتا۔ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو عشق کے ساتھ چلتا ہے۔ صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی میں عشق تھا، مر مٹنا تھا۔ وہ بغیر دلیل کے چلنے والے تھے، پھر ان کے سامنے دلیل نہیں تھی، یقین تھا۔ پھر ان کے سامنے دلیل نہیں تھی کہ دلیل دو گے تو ہم مانیں گے، اگر دلیل نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں، یقین تھا۔ اور پھر وہ یقین ایسا تھا کہ انہیں کامیابیوں کی طرف لے گیا۔ آج ہم ان کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کی اداؤں پہ مر مٹتے ہیں، آج ہم ان کی راہوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ ایک منزل دے کر گئے، ایک کامیابی کا سفر دے کر گئے، اور اس منزل اور کامیابی کے سفر کے پیچھے ایک یقین تھا، ایک جذبہ تھا، ایک عزم تھا۔ پھر اس یقین اور جذبے کے عزم میں پیچھے اولاد نظر نہیں آتی، اپنی جان نظر نہیں آتی، پھر مال نظر نہیں آتا، پھر یہ نظر نہیں آتا کہ اب پیچھے کیا بنے گا، بس اب یہ ہے کہ حکم کو دیکھنا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ جو حکم کو دیکھ کے چلتا ہے وہ لوگوں کی ملامت، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی کڑوی کسیلیں اس پہ کبھی توجہ نہیں کرتا، نہ توجہ کرتا ہے، نہ باتوں کو دل پہ لیتا ہے، اور نہ مقابلہ کرتا ہے، اور نہ احتجاج کرتا ہے، نہ سڑکیں بند کرتا ہے۔ لا اس کے ہاتھ لوگوں کے گریبان تک جاتے ہیں، وہ ان کے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ ان سے خود نمٹتا بھی ہے اور نمٹنا جانتا بھی ہے۔ ہم روز اپنے آپ کو پڑھیں، ہمیں اللہ نے تسبیح خانے عبقری سے جوڑا ہے، وہ اس کی کریمی ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں اے کاش پہلے کیوں نہ آ گئے، کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کیوں نہ آ گئے، ہمارے ماں باپ کو یہ پتا ہوتا کہ یہ پیغام عبقری کا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے اور انہیں بہت راحت ملتی۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ عبقری نے ہمیں کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا، ہم کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دنیا کہتی ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ہم بھی یہ ہو جائیں گے، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے اور ہمارے اندر اتنی بڑی تبدیلی، ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ کہا کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی اور ہمارے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ آ جائے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ دنیا مجھے یہاں تک کہتی ہے کہ ساری عمر اپنے ماں باپ کو بھی، معاشرے کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور ساری دنیا کو یہ کہتے سنا کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، اور میں نے کتنا مال، کتنی دولت کمانی ہے، اور دیکھو وہ کتنا بڑا ہے، میں نے اس سے بھی آگے نکلنا ہے۔ اگر کسی کا ہو جاتا اللہ کی مخلوق کے اس لیے سوچ سوچ کے، یا اللہ یہ تیری مخلوق کیسے نجات پا جائے، یا اللہ تیری مخلوق کملی والی کیسے محبوب بن جائے، یا اللہ اس مخلوق کے غم، درد، دکھ، تکلیفیں، مسائل، مشکلات، ناکامیاں کیسے حل ہو جائیں۔ یہ غم اگر لگ گیا نا، بات بن گئی۔ ایک بابا جی تھے تو ان کے خادم نے ایک بہت بڑی تقریر کی، لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، تو پھر بابا جی کہنے لگے، انہوں نے کہا حضرت آپ بھی کچھ تقریر کر دیں۔
تو بابا جی آئے اور کہنے لگے رات افطاری سحری کے لیے ہم نے دودھ رکھا کہ ہم روٹی سے دودھ سحری کر لیں گے، اور وہ دودھ ہمارا بلی پی گئی۔ بس جب یہ بات سنائی لوگوں میں کوہرام مچ گیا، لوگوں میں چیخو پکار تھی۔ کیوں؟ ان لفظوں میں درد تھا، ان میں غم تھا، ان میں جذبے ساتھ منتقل ہوئے تھے۔ صرف لفظ نہیں تھے، لفظوں کے ساتھ جذبے بھی منتقل ہوئے تھے۔ آپ روز بیٹھ کے سوچیں، میں آپ کو ولایت کے کمالات تک پہنچنے کا راز بتا رہا ہوں۔ کسی درویش سے کسی نے پوچھا حضرت وہ ولایت کا کوئی آسان سا عمل بتائیں، لمبے چلے نہ ہوں اور بہت بڑے مجاہدے نہ ہوں، کوئی آسان سا عمل بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اس درد پہ اللہ تجھے اپنے دوستوں اور ولیوں میں شامل کر لے گا۔ اس غم میں، اس درد میں اللہ تجھے اپنے دوستوں اور ولیوں میں شامل کر لے۔ میں سوچتا ہوں جو تسبیح خانے کے لیے سوچتے ہیں سارا دن، اس نظام کے لیے سوچتے ہیں، اللہ ان کو کتنا عطا کرے گا۔ جو سارا دن تسبیح خانے کے سارے نظام کو سوچتے ہیں، ابکری کے نظام کو سوچتے ہیں، اس کے میڈیا کے نظام کو سوچتے ہیں، ممبر کے مجمع کے نظام کو ترتیب کو سوچتے ہیں، اس پہ گھلتے ہیں، اس پہ فکر کرتے ہیں، اس پہ بھاگے بھاگے گرمی سردی میں اپنے آپ کو گھلاتے ہیں، تو سوچو اللہ کے ہاں اس بندے کا کیا مقام ہوگا۔ میں سوچتا ہوں، میں آتا ہوں پسینہ پسینہ، بیچارے خدمت والے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا حال حوال پوچھتا ہوں، پھر احساس ہوتا ہے ایک وہ ہے جو آتا ہے، 27 سال ہو گئے آتا ہے، آیا چکر لگایا، مخصوص قسم کے 1-2-4 نظام، اس کے بعد گیا، کہ باقی میری ذمہ نہیں ہے، تو جان تیری مصیبت جانے۔ ایک وہ ہے جس نے غم کو اپنا غم بنایا، درد کو اپنا درد بنایا، اور جذبوں کو اپنا جذبہ بنایا۔ کیا خیال ہے وہ اور وہ برابر ہو سکتے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرا اللہ کہتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو کیسے سکتے؟ ہو کیسے سکتے؟ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں بیت الخلاء کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں نل کا یہ ہے، فلاں جگہ یہ نقصان، ہم کیوں نہ ایسا کر لیں کہ مجمع کو راحت اور نفع زیادہ پہنچے، ہم کیوں نہ ایسا کر لیں کہ مخلوق کو خیر زیادہ پہنچے، ہم کیوں نہ یہ ترتیب اپنا لیں۔ ایک وہ ہے جس کی سوچیں دن رات، ایک وہ ہے جو اپنے کاروبار کے لیے دن رات سوچتا ہے، کاروبار کے لیے سوچتا ہے دن رات، بس میری دکان، میرا کاروبار، میری فیکٹری، میری مل، میرا ذمہ دارہ۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے بھی سوچنے کا وقت نکال لیتا ہے۔ کاروبار نہیں چھوڑنا، اپنی دکان نہیں چھوڑنی، اپنا نظام نہیں چھوڑنا، لیکن اللہ سے اپنے دل میں یہ منواؤ کہ اللہ میرے دل کے جذبوں کو اپنی مخلوق کے درد کے لیے قبول کر لے، اللہ میرے دل کے جذبوں کو اپنی مخلوق کے درد کے لیے قبول کر لے، اللہ میرے دل کے جذبوں کو اپنی مخلوق کے درد کے لیے قبول کر لے۔ منواؤ یہ، میں بھی، ورنہ یہ دل ساری عمر دولت مال چیزیں اولاد گھر مکان زندگی دکھ بجلی کا بل پانی کا بل گھر اور فلاں خرچے، اسی کو سوچتے سوچتے پھر دل بوڑھا ہو جائے گا، پھر دل کمزور ہو جائے گا، پھر دل مر جائے گا۔ مرنا تو اس دل نے ویسے ہی ہے، بوڑھا تو ویسے ہی ہونا ہے، گھلنا تو ویسے ہی ہے۔ اور وہ کیسا دل ہوگا جو دن رات یہ سوچے، جو میری سوچیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، بس یہ سوچے دن رات، اپنا کاروبار بھی سوچے، اپنا دکان بھی، اپنا نظام بھی۔